اور ناظرین تب تک ہم اس کو پھر دوبارہ پانی سے دوپہر کے 3 بجے نکالیں گے، اور 3 بجوں کے بعد تب تک ہم اس کے لیے اس کو ہم ایسے ہی رکھیں گے۔ اور اب ہم کیا کریں گے کہ 3 بجوں تک ہم اس کے لیے سوئل پریپیئر کریں گے۔ اور میرے پاس ایک 3 انچ کے 4 انچ ایک پاٹ ہے اسمال، میں اس میں لگاؤں گا۔ فی الحال اس کی یہ پنیر بناؤں گا، تو ویٹ کرتے ہیں 3 بجوں تک، اور اس کے لیے تب تک ہم سوئل اور پاٹ کا بندوبست کرتے ہیں، اور تب تک یہ پانی کو خوب جذب کرے گا۔ اس کے جو رولز بلب ہے وہ رولز سے وہ پانی اچھی طرح جذب کر کے پھر اس کو یہ جرمینیشن جلدی ہو جائے گی اس سے۔ اگر اس کو ہم اسی طرح ڈرائی فارم میں لگائیں گے تو اس کی جرمینیشن میں پھر ٹائم بہت لگتا ہے، کم از کم 25 دن تو لگ جاتے ہیں، اور وہ بھی ہم نے سوئل کو ویٹ رکھنا ہے۔ تو چلے دیکھتے ہیں، انشاءاللہ 3 بجے ہم آتے ہیں اور اس کی حالت بھی دیکھتے ہیں، اور تب تک ہم سوئل وغیرہ پریپیئر۔ اچھا ناظرین، تو یہ اب شام کے 6 بج رہے ہیں، اب میں تھوڑا سا 3 گھنٹے لیٹ ہو گیا ہوں، اور جو رولز ٹیوبر تھے جو رینانکولس کے وہ اچھی طرح سوکنگ اس کی ہو گئی ہے، اس نے بہت اچھی طرح پانی جذب کر لیا ہے۔ میں آپ کو ذرا دکھا دیتا ہوں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، دیکھو کس طرح یہ روٹس ٹیوبر کس طرح پھول گئے ہیں پانی سے، اس نے پانی بہت اچھی طرح جذب کر لیا ہے۔ اب میں اس کو لگاؤں گا فی الحال 4 انچ پاؤنڈ پہ، جو پلاسٹک کی 4 انچ کے پوٹ ہے میں اس میں لگاؤں گا۔ تو یہ کم از کم میرے ساتھ 11-12 تک یہ ٹیوبر سے جو بلب سے رینانکولس کے جو سوئل ہے وہ میں فی الحال اس کو نارمل سوئل بالو مٹی میں لگاؤں گا۔ اس میں نے کوئی میڈیا وغیرہ ایڈ نہیں کیا ہے، اور نہ ہی کسی چیز کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاٹ میرے پاس یہ ہے، دیکھو اسمال چھوٹے چھوٹے پاٹ ہے، یہ 4 انچ کے، یہ 4 انچ کا پاٹ، اور یہ ہول کو بند کرنے کے لیے میں نے اس میں یہ جو گٹی رکھی ہے، تاکہ اس میں پانی مطلب پانی کے ساتھ یہ مٹی نیچے نکلتا ہے تو وہ نہیں نکلے گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ تو یہ اگر کم پڑ گئے تو میرے پاس اور بھی ہے جو میں نے منگوائے اپنے لیے۔ تو چلے اب شروع کرتے ہیں، اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح ہم لگائیں گے۔ اگر کسی کے پاس رینانکولس کے بلب ہے اور وہ نہیں لگا سکے، یا اس کو پتہ نہیں ہے، یا وہ پہلی دفعہ لگا رہا ہے، تو بہت ہی آسان طریقہ ہے، ایزی میتھڈ ہے۔ آپ لوگ پہلے اس طرح 4 انچ کے جو پاٹ ہے، یا کسی کو گملے میں لگانے، کسی کو کیاری میں لگا رہے، تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ ٹھیک ہے نا، اب ہم اس میں ایک بلب رکھیں گے اس طرح رکھنے کے بعد پھر ہم اس کو سائڈ پر مٹی ڈالیں گے، وہ میں آپ کے سامنے ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں۔ بہت ہی زیادہ ایزی طریقہ ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہم نے ایک پوٹ اس طرح لگایا ہے، بہت ہی زیادہ آسان طریقہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم اس طرح سارے پوٹس کو بڑھ دیں گے، پھر اس کے بعد پھر ہم آپ کو دکھائیں گے، اور اس کو پھر ہم تھوڑی سا شیڈی ایریا میں رکھیں گے، تاکہ ڈائریکٹ دھوپ، آج کل دھوپ ذرا تیز ہے تو دھوپ بھی اس کے لیے زیادہ میسر نہیں ہے، اور ہم خیال رکھیں گے کہ اس کا جو سوئل ہے وہ ویٹ ہو،
کیونکہ اگر اس کا سوائل ڈرائی ہو گیا تو سوائل سخت ہونے کے بعد پھر یہ یہاں پر جرمینیشن نہیں کریں گے. جب جتنا سوائل اس کا ویٹ ہوگا، گیلا ہوگا، تب یہ جرمینیشن اچھی طرح کرے گا. اور اس کو ہم شیڈی ایریا میں رکھیں گے. ناظرین، تو یہ اب میں نے تیار کر دی ہے رینانکولس کے جو سیلڈنگ ہیں، میں نے وہ اب جو پارٹس تھے میں نے اس میں یہ لگا دیا. تو اب ہم اس کو شیڈی ایریا میں رکھیں گے، یا اگر میں اس کو ادھر سن لائٹ میں رکھنا چاہتا ہوں تو پھر میں اس کے اوپر ایک جالی نما کپڑا ڈالوں گا تاکہ جو سن لائٹ کے جو ہیٹ ہے وہ اس کی جو تپش ہے اس پر کم ہو جائے. تو یہ ہے رینانکولس کا لگانے کا طریقہ. اور جب یہ فلاور دینے کے بعد جب یہ نیچے دوبارہ بلب بناتے ہیں، اس کی میں نے ویڈیو ڈالی ہے فیس بک پر، جو فیس بک پر بھی ہے اور میرے یوٹیوب چینل پر بھی ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو کس طرح رینانکولس کے ہم یہ بلب کلیکٹ کر سکتے ہیں، وہ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گا. تو آپ لوگوں نے پھر ضرور دیکھ لینا ہے کہ کس طرح ہم پھر اس کی دوبارہ سیلڈنگ سے، مطلب جو رینانکولس کے جو پودا ہے ان سے اب کب اور کس طرح بلبز لیتے ہیں. تو اب ہم اس کو پانی دیں گے، اور پانی دینے کے بعد پھر انتظار کریں گے کہ کس طرح ہم یہ